بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید کے خون سے خوشبو آنا عقل میں آتا ہے بھائی؟ خون میں تو بدبو ہوتی ہے. میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے. شہید ہوا بندہ اور اس کے خون سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. پہلے شہداء کے خون کی خوشبو کی خبریں سنتے تھے، شک ہوتا تھا کوئی خوشبو تو نہیں چھڑک، لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی ناک سے سونکھی، اور ایک نہیں بہت سونکھی، تو بھائی پھر اللہ کر رہا ہے. ریڈ کراس والے جو ہے نا، ریڈ کراس، ان کی ایک رپورٹ ان کی ویب سائٹ پہ میں نے خود پڑھی ہے. افغانستان میں لڑائی کے دوران، جہاد کے دوران لڑائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جو غیر ملکی قوتیں وہاں آ کے لڑ رہی تھیں، ان کے خلاف جو افغان مجاہدین لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے افغان مجاہدین کی لاشیں جب اٹھاتے ہیں، اکثر و بیشتر لاشیں صحیح ہوتی ہیں، خون میں خوشبو ہوتی ہے. جبکہ مخالف گروپ کی جب لاشیں اٹھاتے ہیں تو لاشیں سڑ چکی ہوتی ہیں اور خون میں خوشبو نہیں ہوتی. اگر یہ خبر کہیں ادھر ادھر ہوتی تو میں یقین نہ کرتا. میں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا، لیکن وہ ایسے نالائق کہ اس کو بڑی سرخی نہیں لگائی، کہیں کھانچے میں لے جا کے نا چھوٹی سی سرخی پہ اس کو لگا ہوئے، اور اس میں نیچے یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی خوراک پہ غور کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کھاتے ہیں جس کے بعد مرنے کے بعد ان کے خون میں خوشبو پیدا ہوتی ہے یا ان کی باڈی محفوظ ہوتی ہے. یہ 4-5 سال پرانی خبر ہے. اب تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ طالبان، افغان جو تھے، افغان طالبان، وہ کیا کھاتے تھے. افغان طالبان کے بارے میں یہ الفاظ تھے ان کے، افغان طالبان، یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ. تو اب تک یہ ریسرچ نہیں آئی ہے کہ وہ افغان کیا کھاتے تھے، کیا خوشبو میں ڈبو کے روٹی کھاتے تھے. بھائی آپ کیسے ہی خوشبودار چیزیں کھاؤ اندر جا کے، ورنہ لوگ بیت الخلا میں کنڈی لگا کے بیٹھتے. کتنے خوشبودار کوفتے کھائے جاتے ہیں، خوشبودار بریانی کھائی جاتی ہے، قورمے کھائے جاتے ہیں. کھانے کے بعد سب کی رپورٹ جو آتی ہے، اس رپورٹ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ ان کے خون سے. تو انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اڑتی اڑتی خبروں کی بنیاد پہ قصے نہیں سنانے چاہیے، اور ان واقعات پہ دین کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. دین کی جو مسائل کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پہ ہے، وہ خوابوں پہ، کرامتوں پہ نہیں ہے. اگر آپ نے نماز چھوڑی اور آپ کو فرشتے نے آگے گلے لگا لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے تو نورانی فرشتے نے گلے لگایا، یہ تو کرامت ہوئی ہے نماز چھوڑنے پر. نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی. آئی بات سمجھ میں؟ تو قانون جو ہے شریعت کا وہ کرامتوں اور خوابوں پہ نہیں ہے، وہ کس پہ ہے؟ قرآن اور سنت پر ہے. اور آخری بات یہ، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، کہ کرامتوں میں خامخواہ کی فضول چیزیں بھی بہت اڑائی جاتی ہیں. بعض باطل لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں الٹی چیزیں اڑاتے رہتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ کوئی کرامت جب آگے نقل کریں تو اس کے کوئی معتبر ذرائع ہونے چاہیے، ورنہ اڑتی چیزیں مارکیٹ میں بہت ہیں اور لوگ اس سے خامخواہ میں عقیدت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بابا آ جائے گا جناب وہ مزار پہ، وہ بابا کہے گا اس نے یوں کیا تو یوں ہوا، لوگ اس بابا کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دو گے. تو ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے کرامت نہیں بلکہ کیا ہے؟ اعمال ہے. بھائی متبع سنت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. متبع سنت نہیں ہے تو سارا دن الٹا گھومتا رہے، کلا بازیاں کھاتا رہے اور کیا کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہے.